بہترین کپڑوں کی دکان ہے اور آپ مہنگے سے مہنگا بہترین سے بہترین کپڑا بیچ رہے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ بہترین جو بورڈ آپ نے لگایا یہ کس لیے لگایا؟ جب کپڑا آپ کے پاس اندر اچھا ہے تو پھر ظاہر میں اچھے بورڈ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بورڈ کو الٹا کر کے لگا دو، کہیں گے ارے الٹا کریں گے تو لوگ مذاق کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اندر باوجود اس کے کہ مال اچھا ہے پھر بھی لوگ بورڈ کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ شاید اس کے پاس اسی طرح مال بھی خراب ہوگا جس طرح اس کا بورڈ خراب ہے۔ جب دکان کے کاروبار میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ باطن کے ساتھ ظاہر کا اچھا ہونا ضروری ہے، اور دین کے معاملے میں ہم یہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ باطن کے ساتھ ظاہر کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ باطن اچھا ہوگا تو ظاہر سمجھ کے آئے گا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا کاروبار شروع کیے اور کاروبار تھوڑا چلنے کے بعد میں پھر ان کی دکان بھی خوبصورت ہو گئی، پھر ان کے بورڈ بھی اچھے ہو گئے۔ پتا کیا چلا؟ جب ابتدا میں کاروبار چھوٹا تھا تو باہر یہ حال نہیں تھے، جب کاروبار چلنے لگا تو پھر باہر کی رنگت بھی بدلنے لگی۔ تو ہمیں ظاہر کی رنگت بھی بدلنا ہے، باطن کی رنگت بھی بدلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، وہ لوگ جنہوں نے، وہ مرد اور وہ عورتیں جنہوں نے ہماری مرضی کے سامنے اپنا سر جھکایا، جنہوں نے ہماری 15 عذاب دیتا ہے، 5 انعام نمازی کو ہے اور بے نمازی کو 15 عذاب ہے۔ اب آپ غور سے سنیے وہ 5 انعام کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے رزق کی تنگی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ رزق میں کیا ہے؟ صرف کھانا نہیں ہے، زندگی کا ہر شعبہ رزق کے اندر جو حاصل کرتے داخل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رزق کی تنگی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، آج بندہ نماز چھوڑ کر دنیا میں صبح سے شام، شام سے صبح محنت کرتا پھر بھی اگر رزق میں برکت نہ ہو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جسے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے لگا۔ اقبال فرماتے ایک سجدہ پروردگار کی بارگاہ میں کر لے، ایک اس کے دروازے پہ پابندی سے جانے کا عادی بن جا، کسی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہونے کی نوبت نہیں آئے۔ اس دروازے پر جا جو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، جو اس دروازے پر چلا جائے دنیا کی ہر طاقت کو اللہ اس بندے کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح صحابہ کی چوکھٹوں پہ پہنچایا تھا، اولیاء اللہ کے آستانوں پہ پہنچایا تھا، غوث اعظم ولی نواز کے آستانوں پر بادشاہوں کے سر جھکا کے اللہ نے بتایا جن کا دل، جن کا سر ہماری بارگاہ میں جھک جاتا ہے ہم حکومتوں کو ان کی ٹھوکروں میں لا کے اسی طرح لا دیتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے حضرات، احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے اس شخص کے اوپر سے جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، سرکار غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی خانقاہ میں ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ سرکار میں بہت پریشان ہوں، اور پریشانی بھی وہ سنا رہے ہیں جو آج کل ہم میں سے اکثر کو ہے۔ آگے کہنے لگا کہ سرکار پریشان بہت ہوں، اس پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مال آتا نہیں ہے، بہت کوشش کرتا ہوں مال آتا نہیں ہے، اگر مال آ جائے تو پھر خرچے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں۔ آج ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی 10,000 روپے کی ضرورت ہے، یہ آ جائیں گے تو کام ہو جائے گا، لیکن آج نہیں آئے، 5 دن کے بعد آئے، جب تک وہ ضرورت 20,000 کی ہو گئی۔ 10 آئے، 10 ڈال دیے، ڈالنے کے بعد میں کیا ہوا، وہ 10 کی جو ضرورت تھی جیسے کہ ویسی باقی رہے۔ آج آئیں گے 20,000، فلاں جگہ دواخانے کو جانے کی نوبت آ گئی، فلاں کسی بیماری، کسی پریشانی، پھر حالت یہ ہے کہ پہلے تو مال آتا نہیں، آیا تو برکت نہیں رہتی۔ یہ سب کے ساتھ پریشانیاں اکثریت کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ تقریباً اس پریشانی سے گزرتے ہیں لوگ۔ اب یہی پریشانی آ کے غوث پاک کے پاس سنائے، اب غوث پاک نے جو علاج بتایا وہ علاج آپ کو بتا رہا۔ غوث پاک نے اس پریشانی کو ختم کرنے کا علاج بتایا۔ ہم سب الحمدللہ غوث اعظم کی محبت میں جینے والے ہیں، ان کے نام کا جھنڈا اپنے گھروں پہ چڑھانے والے ہیں، سرکار غوث اعظم کے نام پہ قربان ہو جانے والے ہیں۔ ارے
غوث اعظم علاج کیا بتا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جب آ کے کہا کہ غوث پاک کچھ تعویذ عطا فرما دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، میرے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں جیسے آپ تقریباً ہم سب کے ہیں. جب پوچھا تو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا ایک کام کر کہ تیرے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لگا دے، تیرے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دے. وہ گیا گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دیا. کچھ مہینوں کے بعد واپس آیا. غوث پاک نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا سرکار مال آ بھی رہا ہے، برکت بھی ہے، بے پناہ خیر برکت ہے. گھر کے دروازے پر پردہ لگ گیا. آپ نے نہ تعویذ دی، نہ وظیفہ بتایا، نہ دعا بتائی، بس آپ نے یہ فرمایا گھر کے دروازے پر پردہ لگا دے. میں نے لگا دیا. غوث پاک یہ کیسا عمل تھا اور اس کی وجہ سے یہ خیر و برکت جو میرے گھر میں ہو رہی ہے سبب کیا ہے؟ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ جب تو تیرے گھر کے دروازے پر پردہ اس وقت تک نہ لگایا تھا تو تیرے گھر کے سامنے سے روزانہ ایک بے نمازی کا گزر ہوتا تھا. تیرے گھر کے سامنے سے روزانہ ایک بے نمازی کا گزر ہوتا تھا اور جاتے جاتے وہ بے نمازی تیرے گھر میں جھانک کر جاتا تھا. بے نمازی کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں سے رحمتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر سے اور تیرے رزق سے برکتوں کو اٹھا لیا گیا تھا. آپ غور فرمائیے بے نمازی نظر ڈال کر چلا جائے تو گھر کے اندر سے رحمتیں اور برکتیں اڑ جاتی ہیں. آپ غور فرمائیں وہ گھر جس میں سارا کا سارا گھرانہ فجر کی نماز چھوڑ کے آرام سے سوتا رہتا ہے اس میں رحمت